ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے تواریخ کی پہلی کتاب، اس کا 17 باب اور اس کی 16ویں آیت سے. یہ باب کے آخر تک حصہ ہے، لیکن ہم کچھ آیتیں پڑھیں گے اور پھر دوسری تلاوت ہم انجیل مقدس میں سے کریں گے. آئیے پہلی تلاوت ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے سنتے ہیں. تواریخ کی پہلی کتاب، اس کا 17واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے. آپ کے پاس بائبل ہے تو نکالیے. جی مل گئے. لکھا ہے، تب داؤد بادشاہ اندر جا کر خداوند کے حضور بیٹھا اور کہنے لگا، اے خداوند خدا، میں کون ہوں اور میرا گھرانہ کیا ہے کہ تو نے مجھ کو یہاں تک پہنچایا؟ اور یہ اے خدا تیری نظر میں چھوٹی بات تھی، بلکہ تو نے تو اپنے بندے کے گھر کے حق میں آئندہ بہت دنوں کا ذکر کیا ہے. اور تو نے اے خداوند خدا مجھے ایسا مانا گویا میں بڑا منزلت والا آدمی ہوں. بھلا داؤد تجھ سے اس اکرام کی نسبت جو تیرے خادم کا ہوا اور کیا کہے، کیونکہ تو اپنے بندے کو جانتا ہے. اے خداوند، تو نے اپنے بندے کی خاطر اپنی ہی مرضی سے ان بڑے بڑے کاموں کو ظاہر کرنے کے لیے اتنی بڑی بات کی. اے خداوند، تیری مانند کون ہے اور تیرے سوا جسے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور کوئی خدا نہیں. اور وہ زمین پر تیری قوم اسرائیل کی طرح اور کون سی قوم ہے جسے خدا نے جا کر اپنی امت بنانے کو آپ چھڑایا، تاکہ تو اپنی امت کے سامنے سے جسے تو نے مصر سے خلاصی بخشی قوموں کو دور کر کے بڑے اور مہیب کاموں سے اپنا نام کرے. اس کے آگے بنی اسرائیل کی تعریف کی گئی ہے اور ہم داؤد کا اگلا بیان پڑھتے ہیں. 26ویں اور 27ویں آیت لکھا ہے، اور اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے اپنے بندے سے اس بھلائی کا وعدہ کیا، اور تجھے پسند آیا کہ تو اپنے بندے کے گھرانے کو برکت بخشے، تاکہ وہ اب تک تیرے حضور پائیدار رہے. کیونکہ تو اے خداوند برکت دے چکا ہے، سو وہ اب تک مبارک ہے. آئیے دوسرا حوالہ انجیل مقدس میں سے دیکھتے ہیں. نکالیے گا میرے ساتھ رسولوں کے اعمال، اس کا 23واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیں گے. انجیل مقدس میں سے اعمال کی کتاب 23واں باب پہلی آیت لکھا ہے، پولس نے صدر عدالت والوں کو غور سے دیکھ کر کہا، اے بھائیو، میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے. خدا ان کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر. ہم نے خدا ان کا پاک کلام پڑھا اور سنا، اور اس سے پہلے کہ ہم آگے خدا ان کے پاک کلام میں سے اس کی آواز کو سنیں، میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ کو سال نو 2022 بہت بہت مبارک ہو. ہم نے 2 حوالہ جات پاک کلام میں سے پڑھے ہیں، اور یہ دونوں حوالہ جات جو ہیں یہ ایمان کے سورماؤں کے بارے میں ہیں. پہلا کون سورما ہے جی؟ داؤد. اور دوسرا پولس. اور جب ہم پرانے نامے کی بات کرتے ہیں تو داؤد جیسا ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ خدا نے کہا تھا داؤد میرے دل کی طرح ہے. اور نئے نامے میں پولس کی طرح ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ ایسا شخص ہے جو لوگوں کو کہتا ہے کہ تم میری مانند بن جاؤ، کیونکہ میں یسوع کی مانند بنتا جاتا ہوں. لیکن یہ دونوں جو بائبل کے سورما ہیں، 2 فرق باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں. ایک شخص ہے جو مادی یا دنیاوی یا جسمانی برکات کا ذکر کر رہا ہے جو اسے خدا کی طرف سے حاصل ہوا، اور ایک وہ ہے جو اپنی خدمت کا ذکر کر رہا ہے جو اس نے خدا کے لیے کی. ابھی ہم نے پڑھا داؤد کیا کہتا ہے، اے خداوند، داؤد اس اکرام کے بارے میں، یعنی جو تو نے اس پہ کرم کیا ہے، تجھے کیا کہے؟ تو نے مجھے بڑا منزلت والا آدمی سمجھ لیا کہ مجھے ساتھ اتنی بھلائی کر لی. اور دوسری پولس کیا کہہ رہا ہے، اے بھائیو، میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے بولیں خدا کے واسطے عمر گزاری ہے. آج تک کتنی بڑی بات ہے نا. کہاں کہہ رہا ہے؟ عدالت میں، سپریم کورٹ میں، یہودیوں کی سپریم کورٹ میں مقدمہ اس پہ ہو گیا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ انجیل سناتا ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ شریعت کو رد کر رہا ہے، فضل کی باتیں، یسوع کی باتیں کر رہا ہے. اور وہاں پر عدالت میں کھڑے ہو کر کہنا اتنا آسان کام نہیں ہے. کیا خیال؟ اور پھر یہ بھی کہنا کہ میں نے گزاری ہے عمر، اور جن کو کہہ رہا ہے وہ جانتے ہیں، اسے بچپن سے جانتے ہیں.
اور بچپن والوں کے سامنے اپنی زندگی کی گواہی دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. خیر، تو دو باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ ایک شخص ہے جو جسمانی برکتوں کا ذکر کرتا ہے کہ خدا نے اسے چنا، اسے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا، اور اسرائیل کا بادشاہ بننا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں وہ اسرائیل کا ایک ترجمان تھا پچھلی جو حکومتی نیتنیاہو کی، اس کا ترجمان حننیہ نفتالی، اس کا بیان سن رہا تھا. تو اس نے کہا کہ چھوٹا سا ہمارا ملک ہے، دنیا کے چھوٹے ترین ملکوں میں، پھر بھی جو دنیا کی جو مملکتیں ہیں یا اقوام متحدہ ہے یا UN ہے یا جیسے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، تو انہوں نے پچھلے سال میں یعنی 2021 میں 14 قراردادیں ہمارے خلاف انہوں نے کی گئی، اسرائیل کے خلاف. تو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اسرائیل کا بادشاہ ہونا کیسا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے تو نے مجھے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا. اور دوسرا کیا کہتا ہے، میں نے کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے. ابھی بھائی بیٹھے ہیں یعقوب، ہم کچھ دن پہلے باتیں کر رہے تھے کہ بھائی اگلا سال آ گیا، کیا پلاننگ کی؟ ٹھیک ہے، تو بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم کلاس میں تو آتے ہی. میں نے کہا کلاس میں آنے کی بات اور ہے، ہم نے 25 دسمبر کو کرسمس پر میسج سنا تھا کہ زندگی آئی ہے اور ہم نے اسے قبول کرنا ہے. قبول تو آپ نے کیا، دوسری بات پیروی کرنی ہے، اور پیروی بھی آپ کر رہے ہیں. لیکن اگلی بات ذرا مشکل ہے اسے جاننا، اور جاننے کے بعد اس سے اگلی بات مشکل ہے گواہی دینا. تو پھر ٹائم ہو گیا، وہ چلے گئے، بات ہم مکمل نہیں کر پائے. خیر، تو پولس وہ باتیں کر رہا ہے جو اس نے کی ہیں، اور ہم اس سال کے آخر پر یا نئے سال کے آغاز پر سوچ سکتے ہیں. میرے خیال سے اگر ہم داؤد کی طرح دیکھیں تو بہت سی باتیں ہیں جن کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہم نہیں کر پائیں گے. لیکن شاید تھوڑی سی باتیں ہوں، شاید نہ بھی ہوں، جو ہم نے اس کے لیے کی ہوں. کیا خیال ہے، ہم میں سے کوئی ہاتھ کر سکتا ہے کہ آپ نے پولس کی طرح نیک نیتی سے، کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے میں گزاری ہے؟ کیا خیال، آسان ہے؟ بولیے. نہیں. لیکن ہم نئے عہد کے لوگ ہیں، تو اب جسمانی باتوں کی باتیں نہیں ہونے والی جو داؤد کر رہا تھا، اب تو پولس کی باتیں ہونے والی ہیں. تو آج کے اس میسج کے حوالے سے جو خداوند نے ہمارے سامنے رکھا ہے، کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور ان باتوں میں جو ہم خدا کے ساتھ زندگی گزارنے میں، گواہی دینے میں کر سکتے ہیں، سب سے جو اہم بات ہے ہمارے لیے وہ ہے، کیا بتائیں، بتا سکتے ہیں ہماری زندگی کی سب سے اہم بات؟ ایمان. ایمان، کیونکہ ایمان جو ہے روح القدس کی نعمت ہے، ہم نے پڑھا ہو. تو پہلی بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے سال میں جیسا بھی تھا، لیکن کیا اس سال کے شروع میں ہمارا ایمان ٹھیک ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ بولیں. ہاں جی. تو پہلی بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایمان کی کمی سے خبردار رہیں اس سال میں، 2022 میں. پچھلا سال جیسا بھی گزر گیا، کیونکہ اس سال میں آپ کو ایمان پہ کھڑے ہونے کی زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے. کیونکہ اس سال میں آپ کا واسطہ کرونا سے ہو سکتا اتنا نہ پڑے، آپ کا واسطہ اومیکرون سے پڑنے والا ہے. اور جو لوگ اس کی گہرائی کو تھوڑا بہت جانتے ہیں، ابھی تو اتنا واضح نہیں ہو پا رہا، تو انہیں معلوم ہو جائے گا میرے خیال سے 2022 میں کہ اومیکرون کیا ہے اور ہمیں ایمان میں یہاں کیسے کھڑا ہونا پڑے گا. تو پہلی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ایمان کی کمی سے خبردار رہیں. اور عبرانیوں خط کے 2 باب کے شروع میں پولس نے کہا تھا، پہلے بھی ہم نے کئی بار باتیں یہ کی ہیں، اس لیے میں حوالہ نکال کر آپ کے سامنے نہیں پڑھا. تو اس نے کہا جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے، تاکہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں. کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا، جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلہ سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا، اور خدا بھی روح القدس کے وسیلہ سے اور معجزوں کے وسیلہ سے اس کو ثابت کرتا رہا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ سو وہ کہتا ہے جو سنا کلام اس سے بہہ کر دور نہ چلے جائیں. اور کلام جب سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بولیں. ایمان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے. اور دعائے بانی میں نے ایک بات لکھی تھی، اگر آپ نے وہ کتاب پڑھی ہو تو آپ کو یاد ہوگا
کہ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ شریر سے بچا. تو اس میں نے ایک بات لکھی تھی کہ آپ پرندوں کو اپنے سر پر اڑنے سے منع تو نہیں کر سکتے، پر انہیں اپنے سر پر گھونسلہ بنانے سے ضرور روک سکتے ہیں. یہ جو دنیا ہے، یہ جو آزمائشیں ہیں، ہم انہیں روک تو نہیں سکتے، پر ان سے اپنے آپ کو محفوظ تو رکھ سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو ایمان جو ہے، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ہر قدم پر ہمارے لیے خطرہ ہے کہ ہم ایمان سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. اور ایمان ہی ایسا ہے، اگر ہم آگے پیچھے ہو جائیں تو ہماری نجات خطرے میں پڑ سکتی ہے، کیونکہ نجات کا آغاز جو ہے وہ ایمان سے ہوتا ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں مسیح علم الہی میں کہ نجات جو ہے وہ اعمال سے نہیں ہے، ایمان سے ہے. تو پہلی بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایمان کی کمی سے خبردار رہیں. اور کن کو یہ خط لکھا گیا؟ بولیے بولیں، اونچی بولیں. عبرانیوں کو. کون تھے یہ؟ ہم نے باتیں کی ہوئی ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو کبھی یہودی تھے، جو اسرائیلی تھے، اور یسوع مسیح کی طرف آ گئے. اور یہ پرانے نامے کو، خدا کے وعدوں کو، باقی ساری باتوں کو بڑے ہی غور سے جانتے ہیں، سنا ہے، انہوں نے پڑھا ہے. ان کو کہا گیا. کب کہا گیا؟ اور لوگ کہتے ہیں یہ خط جو ہے یہ سن 61 میں لکھا گیا تھا. کب لکھا گیا جی؟ سن 61 میں. اور اگر آپ کو تاریخ سے تھوڑی دلچسپی ہو تو یہ وہ زمانہ ہے جب مسیحی کلیسیا اِزا رسانی کا شکار ہوئی. ٹھیک ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب نیرو بادشاہ آیا تھا. یہ وہ زمانہ ہے جب مسیحیوں کو جان بوجھ کر تنگ کیا جاتا تھا. اور نیرو کے بارے میں یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ اس نے خود ہی آگ لگوا دی اور نام مسیحیوں کا لگا دیا. اور اس کی پاداش میں پولس کو پکڑا گیا اور اسے روم میں شہید کر دیا گیا تھا. تو اگر آپ عبرانیوں خط پڑھیں تو وہ کہتا ہے ان پہلے دنوں کو یاد کرو جب تم منور ہو گئے تھے، جب تم نے اپنے مال کا لٹ جانا خوشی سے قبول کیا تھا، جب تم نے دکھوں کی کھکھیر اٹھائی تھی. تو ان کو وہ کہہ رہا ہے ہم تو کبھی ایسی مصیبت سے نہیں گزرے. بے شک ان کو بھی وہ کہتا ہے تم ابھی ایسی آزمائش میں نہیں گئے جس میں خون بہا. ہمارے تو لوگ یہاں پاکستان میں کافی مصیبت سے گزرتے ہیں، لیکن کبھی ایمان سے نہیں گزرتے. ایمان کی وجہ سے نہیں کبھی ہوا. کبھی کوئی مسیحی پاکستان میں اس وجہ سے نہیں دکھ میں آیا کہ وہ انجیل سنا رہا تھا، وہ یسوع کو خدا کا بیٹا کہہ رہا تھا. ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں جو کوئی اور روپ دھار لیتی ہیں، لیکن پھر بھی ایمان پہ کھڑا ہونا اس ملک میں آپ جانتے اتنا آسان نہیں. تو اگلے سال میں جو ابھی آ گیا ہے، اس ملک کی بات نہیں ہے بلکہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. جیسے میں نے اومیکران کا ذکر کیا، ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیا ہمیں یہ نمونہ پسند آئے گا جو عبرانیوں کا تھا؟ اور عبرانیوں کو وہ کہہ رہا تھا ایمان کی کمی سے خبردار رہیں. اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ روم کو چھوڑ کر، جیسے آپ تاریخ میں پڑھیں، پرسکلا اور اکویلا جو 2 میاں بیوی تھے اس کو بعد میں کسی اور مقام پر ملے، وہ بھی روم چھوڑ آئے تھے. کیونکہ اس سے پہلے یعنی نیرو سے پہلے جو بادشاہ آئے تھے ان میں سے ایک تھا جس نے حکم دیا تھا، کلودیس نے، کہ سارے جو یہودی ہیں روما سے چلے جائیں. اور مسیحیوں کو بھی شروع میں یہودیوں کا فرقہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے انہیں بھی روم چھوڑنا پڑا. سو پہلی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کسی بھی طرح کی سچویشن میں ہمیں اپنے ایمان کو جاری رکھنا پڑے گا. اگر یہیں ہم لوز کر گئے تو پھر نجات خطرے میں آ سکتی ہے. دوسری بات وہ یہ ہے ایمان میں ہمیشہ صحت مند رہیں. اور حوالہ ہے رومیوں کا خط، اس کا 4 باب، اس کی 18ویں سے 21ویں آیت. ہم پڑھیں گے نہیں، میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں ابراہام کا ذکر ہے. ابراہام کا کیا کہتے ہیں ہم اسے عام طور پر؟ ایمانداروں کا باپ. لیکن ہم اگلے فرائیڈے کو اپنی مساحت تورات کی کلاس میں جو ذکر ہم کر رہے ہیں اس میں ہم ایک اور ایمان کے سورما کا ذکر پڑھنے والے ہیں. پھر دیکھیں گے کہ ابراہام زیادہ بڑا ایمان کا سورما تھا یا کوئی اور. بتا سکتے ہیں کوئی اور اس کے علاوہ؟ بولیے. اس کا نام تھا نوح، پہلا ایمان کا سورما. اسے آدم ثانی بھی کہتے ہیں. خیر یہ اگلی بات ہے. لیکن عام طور پر جو چونکہ نسل ابراہم سے شروع ہوئی ہے اسرائیل کی، اس لیے اسے ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی میرے ساتھ اتفاق کرے تو میرے خیال سے ایمانداروں کا باپ ہمیں نوح کو کہنا چاہیے. خیر، تو رومیو خط میں پولس نے ابراہم کے حوالے سے بات کی اور اس نے کیا کہا؟ ابراہم کے بارے گواہی دی
وہ ایمان میں کبھی ضعیف نہیں ہوا، ایمان میں کبھی برا نہیں ہوا۔ اور یہ دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ ایمان میں ہمیشہ صحت مند رہے۔ ایمان کمزور ہونا ایک اور بات ہے، ایمان کا بیمار ہو جانا ایک اور بات ہے۔ بیماری کب آتی ہے؟ کسی انفیکشن سے، کسی وائرس سے، کسی اور طریقے سے۔ یعنی جب ہم مسیحی تعلیم کی بجائے کوئی اور تعلیم بھی سننا پسند کرتے ہیں اور اس پہ زیادہ ہم آگے چلے جاتے ہیں، ایمان بیمار ہو جاتا ہے۔ بے شک ہمیں کبھی اس طرح کی تعلیم نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ ایمان کمزور کب ہوتا ہے؟ جب ہم خدا پر بھروسہ رکھنا چھوڑنا چاہتے ہیں یا چھوڑتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم دوسری تعلیم سنتے ہیں تو ایمان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس سال میں 2022 میں میں درخواست گزار ہوں کہ ایمان میں صحت مند رہے۔ یسوع نے کہا تھا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، وہ غیر کے پیچھے نہیں جائیں گی۔ تو جب ہم غیر کے پیچھے جاتے ہیں، کوئی اور آواز سننا چاہتے ہیں، تو پھر ایمان بیمار ہو جاتا ہے۔ صحت مند رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے چرواہے کی آواز کو سنیں، غیر کی آواز نہ سنیں، کیونکہ وہ کہتا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ تیسری بات جو عملی بات ہے، اور وہ لکھی ہے یہودا کے خط کی 3 آیت میں۔ ایک ہی باب ہے یہودا کے خط کا، اس کی 3 آیت میں ہے، اور وہ ہے ایمان کے واسطے جان فشانی کریں۔ اس میں اس نے لکھا اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا، ایک ہی بار۔ اور ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ روح القدس کی نعمت ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے اور یسوع مسیح کو خداوند مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، تو روح القدس کی نعمت ہے ایمان۔ تو وہ کہتا ہے اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا، بار بار نہیں سونپا جاتا۔ جیسے توبہ ایک بار ہوتی ہے، ایمان بھی ایک بار ہی ملتا ہے جی، بار بار روح القدس نہیں دیتا ایمان۔ اور اس سال میں ہمیں ایک فوجی کی طرح اپنے ایمان کے لیے جان فشانی کرنی پڑے گی، کیونکہ کہتے ہیں کہ جنگ لڑنے والے فوجیوں کی زندگی ہمیشہ کٹھن رہتی ہے۔ انہیں کئی دفعہ جنگی ہتھیار اٹھا کر سفر کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ میلوں میل سفر کرنا پڑتا ہے، کئی دنوں تک، کئی راتوں تک انہیں ایسے ہی رہنا پڑتا ہے، اور پھر بھی وہ اپنی جنگ کو جاری رکھتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مسیحی زندگی بھی ایک جنگ ہے۔ پولس نے کہا افسیوں کے خط کے 6 باب کی 10 آیت میں، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو اور خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس جہان کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اور اس نے کہا سارے ہتھیار، روح کی تلوار ہے اور کئی ہتھیار ہیں جن کو پہننا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے۔ تو تیسری بات ہے کہ ایمان کے واسطے جان فشانی کرنا ہے، اور ایمان کے واسطے جو جان فشانی ہے یہ روح کے ہتھیاروں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور وہ ہتھیار کن کو ملیں گے؟ جو سپاہی کے طور پر بھرتی ہوں گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو بھرتی ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے مالوں کو خوش کریں۔ ہم سب جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا خداوند قبول کیا، ہم اس فوج میں بھرتی ہو گئے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہ صرف پادریوں کا کام نہیں ہے، گواہی دینا ہر کسی کا کام ہے۔ اور کرسمس کے میسج میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی۔ یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ تو جان فشانی میں بہت سی باتیں آتی ہیں، اپنا تحفظ بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی جھپٹ کر آگ میں سے نکالنا ہے۔ تیار اس سال میں؟ اگر آپ نے غور سے کرسمس کا میسج سنا تھا تو میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ زندگی آئی ہے، اسے قبول کرنا ہے۔ یسوع نے کہا جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا، زندگی کا نور پائے گا۔ قبول کے بعد پیروی کرنا ہے، اسے جاننا ہے، اس کی گواہی بھی دینی ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات، خطروں سے خبردار رہیں اور فاصلہ رکھیں۔ اس کے لیے میں پرانے نامے کی مثال دینا چاہتا ہوں، آپ پیدائش کی کتاب کے 19ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جب ابراہم اور اس کے بھتیجے لوط
کہ چرواہوں میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ برکت ملی ابراہم کو، تو ابراہم کے ساتھ لوط کو بھی برکت مل گئی، تو جھگڑا ہو گیا۔ تو ابراہم نے اس سے کہا، حالانکہ اس کو چاہیے تھا، چھوٹا تھا، وہ بھتیجا تھا، ابراہم نے اس سے کہا کہ اچھا نہیں ہے کہ ہم تو بھائی ہیں، ہمیں جھگڑا تو ایسا کرو کہ تم کوئی جگہ چن لو، دیکھو کون سی تمہیں جگہ پسند آتی ہے۔ تو اس نے دیکھا اور اسے حساب سے جو سرسبز و شاداب جگہ تھی پسند آئی۔ کون تھی وہ پتہ نا کون سی جگہ تھی؟ سدوم اور عمورہ کی، ٹھیک ہے جی۔ آج دیکھیں وہ ڈیڈ سی کے ساتھ جو علاقہ ہے اردن میں، وہ وہی جگہ تھی کبھی۔ خیر، تو اس نے غور سے دور سے دیکھا کہ یہاں میرے جو گلے ہیں زیادہ اچھے سے چڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات وہ بھول گیا۔ وہ کیا تھی؟ کہ سدوم کے لوگ کیسے ہیں۔ اور ایک انڈیا نے ایک ڈاکومنٹری بنائی اس پہ، تو اس کی بیوی جو ہے لوط کی اسے صلاح دیتی ہے، ایتھے ہی تمبو رہنے ہیں می کڑی جوابا مشکل ہوندی ہے، وہاں کیا ہے؟ شہر جس کے چوگرد فصیل ہے، جہاں لوگ پکے مکانوں میں رہتے ہیں، جس پر 4 بادشاہ حکومت کرتے ہیں، ہمیں بڑا بڑا سکون ملے گا۔ وہ چلے گئے۔ تو کیا ہوا؟ وہ ابراہیم کی وجہ سے اسے کافی عزت افزائی ہوئی، وہ شاید کے گیٹ پر جو بزرگ بیٹھے تھے ان میں بیٹھنے اٹھنے لگا، لیکن آہستہ آہستہ باتیں اس پر اثر انداز ہونے لگی۔ بے شک پطرس کہتا ہے کہ وہ اپنے سچے دل کو شکنجے میں کھینچتا تھا، لوط ان میں رہ کر، وہ راست باز تھا اسے لکھا، اور وہ ناراستوں میں رہ کر اپنے سچے دل کو شکنجے میں کھینچتا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ اس نے وہ ماحول چھوڑنا نہیں چاہا، بلکہ جب حملہ ہو گیا، وہ بادشاہ بھی غلام بن کر چلے گئے، لوط بھی غلام بن کر چلا گیا، تو ابراہم نے چھڑایا اس کو بھی اور باقیوں کو بھی۔ تو موقع تھا وہ واپس ابراہم کے ساتھ آ سکتا تھا، آیا نہیں۔ پھر جب فرشتے آئے ابراہم کو خوشخبری دینے کے لیے اس کے بیٹے کی، تو پھر انہوں نے کہا ہم آگے جا رہے ہیں جی، اور اسے ساری کہانی سنا دی۔ تو اس نے کہا خدا 50 کا باز ہو تو چھوڑ دینا، چھوڑ دے گا۔ بات کہاں تک آ گئی؟ 10 تک، 5 بھی نہیں نکلے اور برباد ہو گیا۔ پھر بھی ابراہم کی خاطر لوط کو بچا لیا گیا اور اس کے خاندان کو بھی۔ پر کیا ہوا؟ ابھی بھی جو جورڈن کا وزٹ کرتے ہیں وہ دکھاتے ہیں یہ بت لگا جی پہاڑ پر، اس کی بیوی کا جو نمک کا ستون بن گئی تھی، کیونکہ اس نے مڑ کر دیکھا۔ اور یسوع منادی میں اپنی منادی میں ایک بار ذکر کیا، لوط کی بیوی کو یاد رکھو، جو اپنی جان بچانا چاہے گا اسے کھوئے گا، جو انجیل کے لیے اپنی جان گنوا دے گا اسے دوبارہ لے لے گا۔ تو جب یہ میں بات کرتا ہوں تو میں یہ بھی کہتا ہوں ساتھ کہ لوط کی بیوی سدوم سے تو نکل آئی تھی، پر سدوم اس کے اندر سے نہیں نکلا تھا۔ موقع تھا، بچ سکتی تھی، نہیں بچی۔ تو آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے، خطروں سے خبردار رہیں اور فاصلہ رکھیں۔ ابراہم بھی جا سکتا تھا، سدوم پر گیا، وہ خطروں سے فاصلے پر رہا، اور جو برکت اسے ملی وہ خیموں میں رہنے کے باوجود بھی مل گئی، کیونکہ وہ عبرانی خط کا مصنف کہتا ہے اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ ابراہم کے پاس اپنی ایک فوج تھی، ابراہم کے پاس جتنا مال و دولت تھا وہ خود اپنا پکا ایک شہر بسا سکتا تھا، لیکن نہیں، اس کے ساتھ یہ پرامس نہیں تھا کہ آپ ایسا کریں، اس لیے وہ خیموں میں رہا۔ اور ہم اپنی جو جسمانی ضروریات ہیں، سہولتیں ہیں، ان کو بڑھانے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ آگے کچھ کرتے ہیں کئی بار۔ اور اس کے ساتھ میں ایک دنیاوی مثال دینا چاہتا ہوں، یہ بائبل کی مثال تھی، اور دنیاوی مثال ہے خطروں سے خبردار رہنے کی، اور وہ ہے ٹائٹینک۔ سنا ہوگا آپ نے، اس میں کہتے ہیں جی کافی زیادہ لائف بوٹس تھیں، یعنی جان بچانے والی کشتیاں، ٹھیک ہے جی۔ پھر بھی کیا ہوا؟ کوئی 500-700 لوگ بچے اور 1500 سے زیادہ مر گئے، کشتیاں کافی نہیں آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس تودے سے جسے جہاز ٹکرا گیا تھا صحیح فاصلہ نہیں رکھا تھا۔ کئی بار جب ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں، ویسے تو آج کل ایسے لوگ ہمارے خلاف ہی بہت ہو گئے ہیں جن کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی بچ جائیں۔ کبھی وہ ہماری کلاس میں آتے تھے، اب وہ نہیں آتے، اب وہ مخالفت کرتے ہیں، بلکہ یسوع کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہمیں فاصلہ رکھنا ہے، خلاف ہو یا نہ ہو، ساتھ ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور کل میں فلم دیکھ رہا تھا اس کی، نوح کی جو نئی بنی ہے، تو اس نے جب وہ کشتی بنا رہا تھا، جب خدا نے اسے بلایا اپنے خاندان سے بالکل الگ کہتا تھا، دوسروں کے ساتھ نہیں کہتا تھا، بلکہ جب کشتی میں بیٹھ گئے طوفان آ گیا
تو باہر وہ ڈوب رہے تھے، تو اس کی بیوی کہتی ہے اس فلم کے مطابق کہ وہ بھی انسان ہے، بچائیں ان کو بھی جگہ دیں، ہمارے پاس کافی جگہ. اس نے کہا ہمارے پاس کافی جگہ کشتی میں، پر یہ کشتی ان کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اور یسوع نے طوفان کی مثال دے کر اپنی آمد ثانی کی مثال دی، ذکر کیا کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا، لوگ گھر بناتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، ایسے ہی ابن آدم کے آنے سے پہلے ہوگا. جب تک طوفان ان کو بہا نہ لے گیا، ان کو خبر ہی نہیں ہوئی، ایسے ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا. آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ دونوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں دونوں سورماؤں کی. کیا خدا نے ہمیں چنا داؤد کی طرح؟ ہاں، اگر ہم توبہ ہم نے کی، ہم نے ایمان لائے، ہم نے بپتسمہ لیا، ہم راست باز بنے تو ضرور چنا. اور کیا ہم ان ساری برکات کو یاد کر سکتے ہیں آج کے دن جو ہم تک پہنچی؟ شاید نہیں کر سکیں گے. ہاں، اس نے ہمیں بادشاہ تو نہیں بنایا اسرائیل کا، لیکن جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا کہ ہمارے نام بڑے کی کتاب حیات میں لکھ دیے گئے، ہمارے نام آسمان پر لکھے گئے. جب ہم نے توبہ کی تو فرشتوں نے خوشی کی تھی، جب آئے گا تو ہمیں لے جائے گا اپنی بادشاہی میں. یہ کوئی چھوٹی بات. لیکن اس کے بعد جو ذمہ داری آتی ہے وہ ہے پولس کا بیان. کیا ہم نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے؟ بولیے، بولیں نہیں. تو موقع ہے. اور کرسمس میں یہی کہہ رہا تھا کہ اپنی یہ جتنی بھی زندگی آپ کی بچی ہے، میں نہیں جانتا، آپ یعنی خدا جانتا ہے، تو آپ یہ خدا کو دے دیں تو پھر ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. نئے سال کے اس پہلے دن میں آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خدا کی برکتوں کو یاد کر سکتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے کیا، اور اپنی خدمت کو بھی یاد کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس کے لیے کی. جیسے تو وہ کہتا تھا ہمارا خداوند کہ اگر کسی نے تمہیں میرے نام پر کہ تم میرے ہو ایک ٹھنڈا پانی کا پیالہ بھی پلا دیا تو اسے اجر ملے گا. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اجر کی بات نہیں ہے. اجر ملے نہ ملے، کیا زندگی ملے گی؟ کیا خیال ہے؟ زندگی ملے گی؟ زندگی پانی کا پیالہ پلانے سے نہیں ملنے والی، یاد رکھیے گا. یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم مسیحی ہونے کے بعد کرتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں نیک اعمال کے لیے مخلوق کیا. ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں کرنا ہے کیونکہ لکھا ہے سب کے ساتھ نیکی کرو، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. یہ تو نیکی ہے نا. تو پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا اس سال کے آغاز پر ہم یہ اپنا آپ خدا کو دیں گے؟ کیا کمٹ کریں گے جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا؟ اور پولس کہتا ہے رومیو خط کے 12ویں باب کی پہلی آیت میں، اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. تو اس سال میں جب ہم عبادت کریں گے تو کیا اپنا آپ اسے دیں گے؟ اور کیا ہم جو اب اپنا بدن اس کو دیں گے وہ زندہ ہوگا، وہ پاک ہوگا، وہ خدا کو پسند آ جائے گا؟ جب ہم مساحت تورات میں بات کر رہے تھے ہابل کے اور قائن کے ہدیے کے بارے میں، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ مدراش کہتی ہے یہودیوں کی کتاب کہ خدا نے ہدیے سے پہلے اس شخص کو دیکھا جو ہدیہ لے کے آ رہا تھا. پہلے اس نے ہابل کو پسند کیا، پھر ہدیے کو پسند کیا، اور قائن کو رد کر دیا، اس لیے ہدیے کو بھی رد کر دیا. تو پولس بھی کہتا ہے خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں. تو رحمتیں کیسی ہیں؟ جن کا ذکر داؤد کر رہا ہے، اور اپنا آپ دینے کی بات ہے وہ پولس کر رہا ہے. کہتا ہے خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، اپنے بدن خدا کی نظر کرو. نظر پتہ نا کیا ہوتا ہے؟ بولیں، نظر کرنا کیا ہوتا ہے؟ بولیں، اپنا آپ دے دینا. کیسے؟ کبھی دیکھی سوفنی قربانی جب چڑھائی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، جلا دینا یعنی ختم کر دینا. تو دینا ایسے ہوتا ہے جی. پھر ہم نہیں کہیں گے. اور میں کرسمس کے میسج میں کہہ رہا تھا، وہ کہتا ہے جی میں عبرانیوں کا عبرانی ہوں، ٹھیک ہے، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، 8ویں دن میرا ختنہ ہوا تھا، یہ ساری باتیں کرتے ہوئے. پر وہ کہتا ہے جتنی باتیں میرے نفع کی تھی میں نے ان کو مسیح کے لیے نقصان سمجھ لیا. کیا کروں؟ ایک بات میں نے اس وقت کی تھی، ابھی میں اور 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا تاکہ مسیح کو حاصل کروں، یہ اس نے کہا. تو چھوڑا ہو تو حاصل ہو سکتا ہے، یعنی مسیح کے لیے چھوڑا. اور یسوع نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں جس نے یسوع مسیح کے لیے، یعنی اس نے کہا میرے لیے، انجیل کے لیے اور خدا کی بادشاہی کے لیے کچھ چھوڑا ہو اور اسے کچھ نہ ملے. اس نے کہا یہاں پر 100 گنا اور اگلے جہان میں ہمیشہ کی زندگی. تو پولس کیا کہتا ہے؟
ताकि मसीह को हासिल करूं। कभी फिलिपियों का खत पढ़िए, आपको डिटेल मिलेगी। ताकि मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। ये है तरतीब। तैयार है इस साल मसीह को हासिल करने के लिए? तैयार है मसीह को हासिल करने के लिए? तैयार है तो उसमें पाए जाने चाहिए ना। वो कहता है कोई आइंदा मुझे मत सताए, मैं अपने बदन पर यीशु के दाग लिए फिरता हूं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। कह सकते हैं? नहीं कह सकते तो इस साल में अपना आप यीशु को दें, उसको हासिल करें, उसमें पाए जाएं। ठीक है जी। उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करें ताकि जी उठने के दर्जे तक पहुंचे। जी उठने का दर्जा आसान नहीं है, याद रखिएगा। जब आमदसानी होगी, रैप्चर होगा, तो जो जिंदा होंगे तब्दील हो जाएंगे, जो मरे होंगे जिंदा हो जाएंगे। एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। कौन? जिनके बदन इस लायक होंगे कि वो जिंदा हो सकें या तब्दील हो सकें जलाल में। 2 लोग, यीशु ने कहा, एक चारपाई पर सोते होंगे। 2 लोग एक खेत में काम करते होंगे। 2 खवातीन चक्की पीसती होंगी। एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये मत सोचिए कि ये जो बयान है ये उनके बारे में है कि एक बेईमान है दूसरा ईमानदार। ऐसा नहीं है, दोनों ईमानदार हैं, लेकिन एक तैयार है, दूसरा तैयार नहीं है। ठीक है जी। कमारियां सारी की सारी थी ना तैयार, गई तो 5 उनमें से रह गई, 5 चली गई। तो ये तो नहीं ना कि 5 कमारियां नहीं थी या 5 तैयार नहीं थी, सारी की सारी गई, लेकिन उनमें से आगे चुनाव हो गया। तो क्या तैयार हैं मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचने के लिए? तो अगर हम चाहते हैं यीशु जब आए तो हम मरे हुए तो जी उठेंगे, तो फिर क्या होगा? हमें पहले यीशु को हासिल करना चाहिए, उसमें पाए जाने चाहिए, उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करनी चाहिए, ताकि दर्जा लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया, ताकि मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचे। सो फिर आखिर पे मैं यही कहूँगा कि आज का कलाम हमें सिखाता है, दाऊद की ज़िंदगी भी हमारे सामने है, पौलुस की ज़िंदगी भी। दाऊद की ज़िंदगी पर बात करते हुए हम याद कर सकते हैं बहुत कुछ खुदा ने हमें दिया, हम शायद उसको गिन भी ना पाए। तू आके मेरी जान मुबारक खुदा है, तेरे सारे पापा वो है मिटांदा है, वो तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा कर देता है। सारी बातें हम बड़ी दफ़ा वो भूल जाते हैं, लेकिन क्या हमने उसके लिए किया? और मुझे फिर वो बात याद आई, शायद मैंने एक दफ़ा पहले भी कही कि बरसों पहले कली चर्च में जब इतवार को हम शायरबानी बांटते थे, तो शायरबानी बांटने के दौरान एक गीत गाते थे, मसीह में मैंने पाया है एक मोती बेशुबा, इस तरह और गीत गाते थे। और उसमें एक जुमला था, हम गाते थे, ये सब कुछ तूने पाया है पर तू क्या लाया है। तो इस साल में, पिछले साल जितने भी गुजर गए, हमने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन क्या मसीह को हासिल किया? और दूसरी बात, क्या जो कुछ हमने पाया उसकी शुक्रगुजारी के तौर पर हम अपना आप इस साल में उसको देंगे, ताकि अगला साल बनाते हुए हम कह सकें, चले सारी ज़िंदगी तो नहीं, लेकिन हम कह सकें कि मैंने इस साल कमाल नेक नियति से खुदा के वास्ते उम्र गुजारी है। खुदा हमें इस कलाम के से बरकत दे। आमीन।